فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے اور باب دوم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے سخاوت و فیاضی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کی فہرست بیان کرتے ہیں۔ باہمی تعاون اور ایثار 45، مدینہ کے مشہور اسخیاء 48، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا نمونہ 49، آل محمد علیہ السلام کی سخاوت 49، ان میں سے بڑا سخی کون ہے 51، ایک فوجی کی سخاوت 55، حضرت موسیٰ نے سامری کو قتل کیوں نہ کیا 57، ایک گستاخ کو رسول خدا نے سزا کیوں نہ دی 59، علی علیہ السلام جنگ میں دشمن کو تلوار دے دیتے ہیں 60، امام حسین علیہ السلام کی سخاوت 62، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سخاوت کا نمونہ 65، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور عید نوروز 67، چند روایات 70۔ اب آپ کے سامنے ہم باب دوم کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 45، ہیڈنگ ہے سخاوت و فیاضی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ، باہمی تعاون و ایثار۔ مسعودی مروج الذہب میں رقم طراز ہے کہ واقدی کہتے ہیں کہ میرے 2 اچھے دوست تھے، ایک دوست ہاشمی تھا اور دوسرا غیر ہاشمی تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ عید الفطر کے دن قریب آ گئے اور ہمارے گھر میں فاقوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ عید کے دن میں اور آپ تو کسی نہ کسی طرح سے صبر کر لیں گے، مگر ہمارے چھوٹے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کو جب رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو وہ صبر نہیں کریں گے، لہٰذا چاہیے کہ کسی سے قرض لے لیں، کیوں نہ لے لو، بچوں کے لیے لباس ضرور خریدو۔ بیوی کے مسلسل اصرار پر میں نے اپنے ہاشمی دوست کو خط لکھا، میں اس وقت انتہائی پریشان ہوں، خدا کے لیے آپ میری مدد فرمائیں۔ چنانچہ میرے دوست نے میرے پاس ایک تھیلی روانہ کی جس میں 1000 درہم تھے۔ ابھی میں وہ تھیلی لے کر گھر نہیں گیا تھا کہ میرے دوسرے دوست کا مجھے رقعہ ملا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ اس وقت جبکہ عید سر پر آ رہی ہے میرے مالی حالات انتہائی خراب ہیں، آپ میری مالی مدد کیجیے۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں نے وہی تھیلی کھولے بغیر اس دوست کے پاس روانہ کر دی اور شرمندگی کی وجہ سے گھر نہیں گیا۔ پوری رات مسجد میں گزار دی، صبح ہوئی، میں گھر گیا، خیال تھا کہ میری بیوی میرے اس فعل پر مجھے سرزنش کرے گی، لیکن جب میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو اس نیک بخت نے کہا، چلو اچھا ہوا تم نے ایک غریب دوست کے آڑے وقت میں مدد کر دی۔ ابھی میں گھر میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرا ہاشمی دوست ہاتھ میں وہی تھیلی لیے کھڑا تھا جو اس نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے اپنے دوست کو روانہ کی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو تھیلی روانہ کی تھی، آپ نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے بتایا مجھے تمہاری تھیلی ملی تو اسی کے ساتھ ہی میرے فلاں دوست کا رقعہ مجھے ملا جس میں اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تھا، تو میں نے اپنے دوست کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور تمہاری ارسال کردہ تھیلی کھولے بغیر میں نے اسے روانہ کر دی۔ یہ سن کر میرا ہاشمی دوست ہنسنے لگا اور کہا، سنو اصل واقعہ یہ ہے، جب تمہارا رقعہ ملا تو اس وقت میرے گھر میں بس یہی تھیلی تھی، میں نے وہ تھیلی تمہیں روانہ کر دی اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کس سے درخواست کروں۔
चुनाचे मैंने अपने फला दोस्त को रुक्का लिखा कि मैं माली परेशानी में मुब्तला हूँ, आप मेरी माली मदद करें। और जैसे ही उसे मेरा रुक्का मिला तो उस दोस्त के पास भी कुछ नहीं था, उसने फौरन तुम्हें रुक्का लिखकर भेजा और तुमने वो थैली उस दोस्त के पास भी भेज दी और वो हमारा मुश्तरका दोस्त वो थैली लिए खुशी खुशी मेरे पास चला आया और कहा कि भाई मेरे अपने घर में तो इस वक्त कोई चीज़ नहीं, अलबत्ता मैंने एक दोस्त से ये रकम मंगवाई है, तुम उसे खर्च करो, आगे अल्लाह मालिक है। और यूं मेरी भेजी हुई थैली मेरे पास वापस आ गई। अब हम इस 1000 दरहम को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इसमें 100 दरहम तेरी बीवी को देते हैं और बाकी रकम हम तीनों आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं और हम में से हर एक के हिस्से में 300 दरहम आते हैं। चुनाचे मेरे हाशमी दोस्त ने इस रकम को तकसीम कर दिया और चला गया। हमारे इस वाक़े की इत्तला किसी तरह से मामून को मिल गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और वाक़े की तफसील सुनी। पूरा वाक़या सुनने के बाद उसने 7000 दरहम मंगवाए और कहा, मैं 1000 दरहम तेरी बीवी को देता हूँ और बाकी 6000 दरहम तुम तीनों आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लो। रेफरेंस रोज़ातुल जन्नात, दर्ज झैल तर्जुमा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल वाक़दी। अगला वाक़या है मदीने के मशहूर अस्खिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबू तालिब अपने ज़माने के मशहूर सखी थे। मुहद्दिस क़ुम्मी सफ़ीनतुल बिहार जिल्द नंबर 2 सुफ़ा नंबर 126 पर लिखते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गली से गुजर हुआ तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार जो कि इस वक्त बच्चे थे, उनको आपने देखा कि मिट्टी की चीज़ें बना बना कर रख रहे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम मिट्टी की चीज़ें क्यों बना रहे हो? अब्दुल्ला ने मासूमाना लहजे में कहा कि मैं उन्हें बेचूंगा। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, कीमत लेकर क्या करोगे? अब्दुल्ला ने कहा, मैं खजूरें लेकर खाऊंगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक, खुदाया इसके मामलात में बरकत अता फरमा। अब्दुल्ला कहा करते थे कि रसूल खुदा की दुआ का समर ये हुआ कि मैंने आज तक जो चीज़ खरीदी अल्लाह ने मुझे इसमें नफ़ा दिया। हज़रत अब्दुल्ला अपने दौर के मशहूर सखी थे और उनकी सखावत व अता के भरोसे पर गरीब लोग दुकानदारों से कर्ज लिया करते थे और कहते थे कि हम अब्दुल्ला की अता से तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाम गए हुए थे कि हाकिम शाम ने उन्हें 1 लाख दरहम बतौर नजराना पेश किए। अभी वो नजरानी की रकम उनके सामने रखी ही हुई थी कि एक शख्स ने आकर उन्हें खबर दी कि खुदा ने आपको बेटा इनायत किया है। आपने वो तमाम रकम खबर लाने वाले शख्स को अता कर दी। अगला वाक़या इमाम हसन मुजतबा की सखावत का नमूना। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम तशरीफ़ ले गए। हाकिम शाम ने अपनी सखावत व फैयाजी के इजहार के लिए एक बहुत बड़ी रकम आपकी नज़र की। इतने में एक शख्स नया जूता लेकर इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, आका मैं मोची हूँ, मैंने आप अलैहिस्सलाम के लिए ये जूता तैयार किया है, मेहरबानी फरमाकर मेरा ये तोहफ़ा कबूल फरमाइए। इमाम ने इससे जूता लेकर पहन लिया और हाकिम शाम से जितनी दौलत आपको नज़र हुई थी आपने वो तमाम तर दौलत इस मोची के हवाले कर दी। रेफरेंस बिहारुल अनवार जिल्द 10 सुफ़ा नंबर 95। अगला वाक़या है आली मुहम्मद अलैहिस्सलाम की सखावत। हमवी अपनी किताब समरातुल औराक में लिखते हैं कि एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम हज करने के लिए मदीना से रवाना हुए और रास्ते में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तीनों बुजुर्गवार अपने काफिले से जुदा हो गए और उनका तमाम सामान भी काफिले वालों के पास था। इन तीनों को भूख ने सताया तो सहरा में किसी खैमे की तलाश शुरू की। उन्हें दूर से एक आराबी का खैमा नजर आया। तीनों हजरात इस खैमे के पास तशरीफ ले गए। वहाँ एक औरत बैठी थी। उन्होंने सलाम किया और औरत ने जवाब दिया। शहजादों ने इस औरत से कहा, हम प्यासे हैं, क्या हमें तुम्हारे यहाँ पानी मिल सकेगा? औरत ने कहा, मेरे पास इस वक्त यही एक भेड़ मौजूद है, आप चाहें तो इसका दूध पी लीजिए। शहजादों ने भेड़ का दूध पी लिया, दूध धोकर पी लिया। फिर फरमाया, क्या आप हमें खाना खिला सकती हैं? औरत ने कहा, बस यही एक भेड़ मौजूद है, आप इसे ज़िबा कीजिए, मैं पकाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगी। शहजादों ने भेड़ ज़िबा की और औरत ने गोश्त पकाकर शहजादों की खिदमत में पेश किया। तीनों ने सैर होकर गोश्त खाया और जब सूरज की तपिश कुछ कम हुई तो औरत से कहा कि हम जा रहे हैं, हमारा ताल्लुक
قریش سے ہے، اگر تم کبھی مدینہ آؤ تو ہمارے پاس ضرور آنا، ہم اس مہمان نوازی کی قدردانی کریں گے۔ تینوں شہزادے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس عورت کا شوہر آیا تو عورت نے اسے سارا حال سنایا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، گھر کی ساری پونجی اپنے ہاتھ سے تباہ کر دی، اور قریش کا نام سن کر تم خوش ہو گئی ہو۔ بہرنو چند دنوں کے بعد وہ عرابی اپنی بیوی کو لے کر مدینہ آیا اور یہاں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا۔ ایک دن وہی عورت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی گلی سے گزر رہی تھی کہ امام نے اس عورت کو دیکھ لیا اور غلام کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں پہچانا؟ عورت نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا وہ مہمان ہوں جو ایک دن اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ صحرا میں تیرے پاس آیا تھا۔ عورت نے کہا جی ہاں، اب میں آپ کو پہچان گئی ہوں۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ بازار سے 1000 بھیڑ خرید کر اس عورت کے حوالے کر دو، اور آپ علیہ السلام نے اس عورت کو 1000 درہم نقد بھی عطا کیے۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ تم اس عورت کو میرے بھائی حسین اور عبداللہ کے پاس بھی لے کر جاؤ۔ غلام اس عورت کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عورت کے لیے 1000 بھیڑیں خریدنے کا حکم دیا اور 1000 درہم نقد بھی عطا کیے۔ پھر غلام اس عورت کو لے کر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ عبداللہ نے اس عورت کے لیے 2000 بھیڑیں خریدی اور 2000 درہم نقد ادا فرمائے۔ چنانچہ وہ عورت اور اس کا شوہر مدینے سے 4000 بھیڑیں اور 4000 درہم لے کر واپس اپنے وطن روانہ ہوئے۔ اگلا واقعہ، ان میں سے بڑا سخی کون ہے؟ مدینہ طیبہ میں ایک وقت 3 اسخیاء کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ 3 سخی یہ تھے: عبداللہ بن جعفر طیار، نمبر 2 قیس بن سعد بن عبادہ، نمبر 3 عرابہ اوسی۔ ایک مرتبہ مدینے کے 3 افراد میں یہ بحث ہوئی کہ سب سے بڑا سخی اس وقت کون ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا اس دور کا سب سے بڑا سخی عبداللہ بن جعفر طیار ہے۔ دوسرے شخص کا دعویٰ تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی قیس بن سعد بن عبادہ ہے، اور تیسرے شخص کا خیال تھا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہے۔ اس بحث نے اتنا طول پکڑا کہ تینوں افراد ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ ایک عقل مند نے ان سے کہا کہ تمہیں آپس میں جھگڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، تم میں سے جو جسے بڑا سخی تصور کرتا ہے وہ اس کے پاس سائل بن کے چلا جائے، اور جو کچھ اسے وہاں سے عطیہ ملے وہ دوسرے دوستوں کو آ کر دکھائے۔ اس طرح سے تینوں اسخیاء کی سخاوت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ تجویز معقول تھی، تینوں افراد نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا، اور چنانچہ جو شخص حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو سب سے بڑا سخی سمجھتا تھا وہ ان کے پاس گیا۔ جب وہ شخص ان کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ ایک اونٹ پر سوار ہو رہے تھے۔ ان کا ایک پاؤں اونٹ کے پشت پر آ چکا تھا اور دوسرا رکھنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے انہیں سلام کیا اور کہا اے رسول خدا کے ابن عم، مجھے آپ سے ایک حاجت درپیش ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ یہ سن کر عبداللہ اونٹ سے نیچے اتر آئے اور کہا یہ اونٹ لے لو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ اونٹ کے محمل میں ایک خور جین رکھی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، اور اونٹ کے پالان کے ساتھ تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ تلوار بھی تمہاری ہے، لیکن اس تلوار کی اہمیت کو بھی جان لو۔ یہ تلوار میرے چچا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہ شخص اونٹ پر سوار ہو کر چلا گیا اور دوستوں کے پاس آیا۔ خور جین کو کھولا گیا تو اس میں چند ریشمی لباس تھے اور 4000 دینار اشرفی بھی موجود تھے۔ سب سے بڑھ کر مولائے متقیان کی ایک تاریخی تلوار بھی تھی۔ دوسرا شخص قیس بن سعد کے دروازے پہ گیا، اس نے دروازے پر دستک دی تو ان کی ایک کنیز باہر آئی۔ اس شخص نے کہا کیا قیس موجود ہیں؟ کنیز نے کہا جی ہاں وہ موجود ہیں، لیکن اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا میں مسافر ہوں، میرے سفر کا خرچ ختم ہو گیا اور میں ان سے امداد کا طالب ہوں۔ کنیز اندر گئی اور ایک تھیلی لے کر آئی اور کہا یہ تھیلی لے لو اور اس میں 700 درہم ہے، اور خدا گواہ ہے کہ اس وقت قیس کے گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قیس کی انگشتری بطور نشانی لے کر جاؤ، ان کے چرواہے کو جا کر دکھاؤ، وہاں سے سفر کے لیے ایک اونٹ کا انتخاب کر لو اور وہاں سے ایک غلام بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ شخص قیس کا عطیہ لے کر چلا گیا۔ جب قیس بیدار ہوئے تو کنیز نے انہیں سارا حال سنایا۔ واقعہ سن کر قیس خوش ہوئے اور اس کار خیر میں تعاون کرنے کی وجہ سے کنیز کو آزاد کر دیا۔
تیسرا شخص عرابہ اوسی کے پاس روانہ ہوا اور جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عرابہ اوسی اپنے 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ عرابہ اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے، اس لیے وہ غلاموں کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد جایا کرتے تھے۔ اس شخص نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ یہ سن کر عرابہ اوسی نے غلاموں کے کندھوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا خدا گواہ ہے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس بس یہی 2 غلام ہیں، تم انہیں لے کر چلے جاؤ، انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے کہا ایسا کرنا غیر مناسب ہے کیونکہ 2 غلام آپ کے پروں کی طرح سے ہیں، میں آپ کے یہ پر آپ سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ عرابہ اوسی نے کہا بھائی اگر تم نے مجھ سے میرے غلام نہ لیے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم انہیں لے جاؤ، اور اگر تمہیں ان کا لے جانا ناگوار گزرے تو انہیں تم اپنی طرف سے آزاد کر دو۔ یہ کہہ کر عرابہ نے دیوار کا سہارا لیا اور اسی سہارے سے اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ مذکورہ شخص کچھ دیر بعد ان دونوں غلاموں کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا، تمام واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ اس سخاوت کو دیکھنے کے بعد تینوں دوست سخی ترین اشخاص کے انتخاب سے پھر عاجز آ گئے۔ ریفرنس ہے زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا از آقا سید ہاشم رسولی محلاتی۔ اگلا واقعہ ایک فوجی کی سخاوت۔ معن بن زائدہ شیبانی اپنے دور کا ایک سخی انسان تھا۔ دور بنی امیہ میں اموی گورنر یزید بن عمر بن حبیرہ سے اس کے دوستانہ مراسم تھے۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی تو بنی امیہ اور ان کے حامیوں کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دی جانے لگیں۔ معن بن زائدہ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہوئے۔ اس نے ایک عرصے تک اپنے آپ کو مخفی رکھا اور روپوشی کے ایام میں وہ روزانہ کئی گھنٹے چلچلاتی دھوپ میں بیٹھا کرتا تھا تاکہ اس کے چہرے کی رنگت بدل سکے۔ چنانچہ مسلسل دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ منظر عام پر آ گیا اور اس نے معمولی قسم کا لباس پہنا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ لیکن جب وہ بغداد کے باب حرب سے باہر نکل رہا تھا تو ایک فوجی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ تم اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، منصور نے تمہاری گرفتاری کا حکم جاری کیا ہوا ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو معن بن زائدہ ہے۔ معن نے سپاہی کو بہترا سمجھایا کہ تمہیں مغالطہ ہو رہا ہے، میں تو ایک غیر شخص ہوں، میں معن نہیں ہوں۔ سپاہی نے کہا زیادہ غلط بیانی کی ضرورت نہیں، میں تجھے پہچان چکا ہوں۔ جب معن نے دیکھا کہ کسی طریقے سے گلو خلاصی نہیں ہوگی تو اس نے اپنی جیب سے ایک قیمتی گلو بند نکالا جس میں خوبصورت ہیرے جڑے ہوئے تھے اور سپاہی سے کہا کہ تم یہ گلو بند اپنے پاس رکھ لو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ سپاہی نے گلو بند لیا اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا جی ہاں، یہ گلو بند اصلی ہیروں سے بنا ہوا ہے اور اس وقت بازار میں اس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، جبکہ میری ماہانہ تنخواہ صرف 20 درہم ہے۔ لیکن میں یہ گلو بند تجھے واپس کر رہا ہوں اور تمہیں جانے کی اجازت بھی دیتا ہوں، اور ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں تجھ سے بھی بڑے سخی موجود ہیں۔ اب تم چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ معن کہا کرتا تھا کہ کاش وہ سپاہی مجھے اپنا ممنون احسان بنانے کی بجائے قتل کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرنو معن وہاں سے چلا گیا اور محفوظ جگہ میں روپوش ہو گیا۔ اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کیوں نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے طور سینا پر آئیں تاکہ انہیں کتاب تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روانگی سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قدم میں جانشین مقرر کیا اور کوہ طور چلے گئے۔ اللہ نے 30 راتوں کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں گزارنے کا حکم دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات لے کر ایک بچڑا تیار کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں والی مٹی اس میں ڈال دی تو وہی بچڑا ڈکارنے لگا اور اس میں سے آواز آنے لگی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، آؤ اس کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اس گو سالہ کی پوجا کرنے لگی۔ 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور یہ بھی انہیں بتایا کہ ہم نے تمہاری غیبت میں تمہاری قوم کو آزمایا ہے
اور اس वक्त उन्हें सामरी गुमराह कर चुका है। सामरी ने इनके लिए सोने का गौशाला बनाया है जिसमें से आवाज आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदाया बछड़ा तो सामरी ने बनाया, लेकिन आवाज कहाँ से आई? अल्लाह ने फरमाया, आवाज मेरी तरफ से पैदा हुई। जब मैंने तेरे कौम की गुमराही को देखा तो मैंने गौशाला में आवाज पैदा कर दी ताकि तुम्हारी कौम की मुकम्मल आजमाइश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर इनके पास आए और कौम को खूब सरजनिश की और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर भी नाराज हुए और उनके सर और रीश को पकड़कर अपनी जानिब खींचा और फरमाया, जब तुमने देख लिया कि ये गुमराह हो गए हैं तो तुमने मेरी पैरवी क्यों ना की और मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, माँ जाए, मेरी दाढ़ी और सर को मत पकड़िए। मुझे खौफ महसूस हुआ कि आप वापस आकर ये ना कहें कि तूने बनी इसराइल में तफरीक पैदा कर दी है और मेरी बात को तूने मद्देनजर ना रखा। इसके अलावा हारून अलैहिस्सलाम ने दूसरा जवाब ये दिया था कि कौम ने मुझे कमजोर कर दिया था और करीब था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देते। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जाने मुतवज्जे हुए और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैंने वो चीज देख ली थी जो दूसरों को नजर नहीं आई। मैंने खुदा के फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सवारी की मट्टी उठाई थी। फिर मेरे नफ्स में तहरीक हुआ और मैं गौशाला बनाऊं, और मैंने गौशाला बनाकर जब इसमें खाक डाली तो इसमें से आवाज पैदा हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गौशाला को आग में गर्म करके इसके टुकड़े कर दिए और फिर इसके टुकड़ों को दरिया में बहा डाला। आपने सामरी को कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मना फरमाया और इरशाद किया कि मूसा इसे कत्ल ना करना, ये सखी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चले जाओ, दुनिया में तुम्हारी यही सजा है कि लोगों को तू कहता फिरेगा कि मुझे हाथ न लगाना। सामरी ख्वार होकर वहां से निकला। अगर इसे कोई शख्स हाथ लगाता तो उसे बुखार हो जाता था। आज सामरी की कुछ औलाद मिस्र और शाम में मौजूद है जो लामसास कहलाते हैं। उन्हें कोई छू ले तो उन्हें बुखार अपनी लपेट में ले लेता है। रेफरेंस है बिहारुल अनवार जिल्द 13 सुफ़ा नंबर 209, नकल अज तफसीर क़ुम्मी। अगला वाक़या है, एक गुस्ताख को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा क्यों ना दी? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यमन से चंद अफराद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनमें से एक शख्स बड़ा मुंह फट था और वो हुजूर करीम से ला यानी बहस करने लगा और इसकी या वो गोई इतनी बढ़ी कि रिसालत माप को गुस्सा आया और नाराजगी के आसार आपकी पेशानी पर जाहिर होने लगे और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने सर झुकाकर जमीन की जानिब देखना शुरू कर दिया। इसी असना में हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका परवरदिगार आपको सलाम कहता है और फरमाता है, हाजा रजुल, ये सखी शख्स है, ये लोगों को खाना खिलाता है। ये पैगाम सुनते ही पैगंबर अकरम का गुस्सा खत्म हो गया और आपने फरमाया, अगर तेरे मुताल्लिक मुझे अल्लाह ये ना बताता कि तू सखी है और लोगों को खाना खिलाता है तो मैं तुझे निशाने इबरत बना देता। ये सुनकर उसने कहा कि क्या तुम्हारा परवरदिगार सखावत को पसंद करता है? आपने फरमाया, जी हाँ। तो इसने बेसाख्ता कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने सच फरमाया, मैंने आज तक किसी को अपने माल से मायूस नहीं किया। रेफरेंस फुरूए काफी जिल्द 4 सुफ़ा 39। अगला वाक़या, अली अलैहिस्सलाम जंग में दुश्मन को तलवार देते हैं। एक जंग में हजरत अली अलैहिस्सलाम एक मुशरिक पहलवान से जंग कर रहे थे। दुश्मन ने कहा, अली अपनी तलवार मुझे अता कर। आपने बेदरेग अपनी तलवार उसकी जानिब फेंक दी। पहलवान ने तलवार उठाई और हैरान होकर कहा, अली, क्या ऐसे मौके पर भी दुश्मन को तलवार दी जाती है? हजरत अली ने फरमाया, तूने सवाल किया था और किसी साइल को मायूस करना हमारे शेवे करम से बईद है। काफिर घोड़े से नीचे उतरा और कहा, ये अहले दियानत की सीरत है। फिर इसने आपके पाँव का बोसा लिया और मुसलमान हो गया। रेफरेंस सफीनतुल बिहार जिल्द नंबर 1 सुफ़ा नंबर 413। इब्ने अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा के सुफ़ा नंबर 10 पर लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम सारा दिन यहूदियों के बाग में दरख्तों को पानी दिया करते थे और वहां से जो मजदूरी हासिल करते
وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود فاقے کی وجہ سے شکم پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ معاویہ ابن ابو سفیان آپ کا بدترین دشمن تھا، وہ بھی آپ کی سخاوت کو تسلیم کرتا تھا اور آپ کی فیاضی کا مداح تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کوفے سے دنیاوی لالچ کے تحت معاویہ کے پاس گیا، شام گیا۔ معاویہ نے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نعوذ باللہ بخیل ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اس کا مقصود علی تھے۔ یہ سن کر معاویہ نے اسے سرزنش کی اور کہا تجھ پر افسوس، تو ایسے انسان کو بخیل کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے پاس 2 گھر ہوں اور ایک گھر میں سونا بھرا ہوا ہو اور دوسرے گھر میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو علی سونے کو بھوسے سے پہلے خرچ کر دیں گے۔ جی ہاں، علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے بیت المال کو غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا تھا اور بیت المال میں جھاڑو دلائی تھی اور اس میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور سونا اور چاندی کو خطاب کر کے کہا تھا سونا اور چاندی تو میرے دشمن کو جا کر دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب میرا رجوع تیری جانب نہیں ہو سکتا۔ اگلا واقعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت۔ عمر بن دینار روایت کرتا ہے کہ اسامہ بن زید بیمار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسامہ سخت پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتنا سخت پریشان کیوں ہے؟ اسامہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، لیکن میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام حسین نے فرمایا مت گھبراؤ، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا مجھے خوف ہے کہ میں کہیں قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی نہ مر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم منگوا کر اسی وقت اس کا قرض ادا کر دیا۔ امام حسین ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بادشاہوں کے لیے 3 عادات بری ہیں۔ نمبر 1 دشمنوں سے ڈرنا، نمبر 2 کمزوروں پر ظلم کرنا، نمبر 3 سخاوت کے وقت کنجوسی کرنا۔ ایک اعرابی مدینہ آیا اور اہل مدینہ سے پوچھا اس شہر میں بڑا سخی کون ہے؟ اہل مدینہ نے کہا حسین ابن علی سب سے بڑے سخی ہیں۔ اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے یہ شعر پڑھا جس نے آپ سے امید وابستہ کی وہ کبھی ناکام نہیں ہوا اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام فیاض ہیں اور آپ غریبوں کی پشت پناہ ہیں۔ آپ کا باپ فاسقین کا قاتل ہے، اگر آپ کے بزرگ نہ ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو قمبر سے فرمایا اس وقت ہمارے پاس کتنا مال حجاز بچا ہوا ہے؟ قمبر نے عرض کی کہ اس وقت 4,000 دینار بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مستحق آ چکا ہے۔ جب آپ کے پاس رقم لائی گئی تو آپ نے دروازے کی اوٹ سے وہ رقم اعرابی کے حوالے فرمائی اور یہ شعر پڑھے یہ حقیر سی مقدار مجھ سے لے لو اور میں اس کے لیے تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر مستقبل میں ہمارے حالات کچھ درست ہو گئے تو ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے۔ زمانے کے حوادث نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، اس وقت مالی لحاظ سے ہم تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اعرابی نے وہ رقم لے لی اور رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارا عطیہ قلیل تھا، شاید تم اسی لیے روتے ہو۔ اعرابی نے کہا نہیں، آپ کا عطیہ بہت زیادہ ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ جیسا سخی انسان زمین میں کیسے مدفون ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کی پشت پر کچھ داغ دنیا نے دیکھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے ان داغوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے والد رات کے وقت اپنی پشت پر غربا اور یتامہ اور بیواؤں کے لیے آٹا اور دوسری ضرورت کی اشیاء اپنی پشت پر لاد کر ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ وہی داغ ہیں۔ ریفرنس مناقب شہر عاشور جلد 4 صفحہ 65۔ اگلا واقعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا نمونہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اشجع سلمہ الف شین جیم عین چند اشعار لکھ کر میرے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ میرے والد کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے میرے والد کو اس حال میں دیکھا تو شعر پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے والد بزرگوار نے فرمایا تم میری بیماری کی فکر نہ کرو، اپنے شعر سناؤ۔ اشجع سلمہ نے فی البدی
یہ شعر پڑھا: اللہ آپ کو آپ کی بیداری اور نیند میں خلت عافیت پہنائے، آپ کے جسم سے اللہ اس طرح سے بیماریاں دور کرے جس طرح سے آپ کی گردن سے سوال کی ذلت کو دور کیا ہے۔ یہ شعر سن کر میرے والد محترم نے غلام سے پوچھا: تمہارے پاس اس وقت کتنی دولت ہے؟ غلام نے عرض کیا: آقا میرے پاس 400 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ رقم اشجع سلمہ کو دے دو۔ اس نے رب و رقم لی اور دعائیں دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ ابھی وہ چند قدم چلا ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ شاعر کو واپس بلایا جائے۔ جب شاعر واپس آیا تو آپ نے فرمایا: میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین عطیہ وہ ہے جس کا اثر دیر پا ہو۔ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تم جلد خرچ کر لو گے، تم میری انگشتری بھی لے لو، اس کی قیمت 10,000 درہم ہے، اس سے کم رقم میں انگشتری فروخت نہ کرنا۔ اگر لوگ تمہیں اس انگشتری کی قیمت 10,000 نہ دیں تو فلاں تاریخ کو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس کی قیمت 10,000 دوں گا۔ اشجع سلمہ نے آپ کو دعائیں دیں اور پھر چلا گیا۔ مولا، میری آپ سے ایک اور درخواست ہے۔ مجھے اکثر و بیشتر سفر کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور بعض اوقات خوفناک مقامات سے بھی میرا گزر ہوتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کی وجہ سے میں قوم جنات کے شر سے محفوظ رہوں۔ آپ نے فرمایا: جب کبھی تمہیں کسی پرہول مقام سے گزرنا پڑے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھو، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور وہ آیت یہ ہے: افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اشجع کا بیان ہے کہ کئی مرتبہ میرا گزر پرخطر مقامات سے ہوا تو میں نے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس آیت کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، اور کئی مرتبہ میرے کانوں سے جنات کی یہ آوازیں ٹکرائیں کہ ایک جن کہتا تھا کہ اسے پکڑو اور مار ڈالو۔ جواب میں یہ آواز سنائی دی کہ ہم اسے کیسے پکڑیں اور کیسے ماریں، یہ تو آیت طیبہ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 198، نقل از امالی شیخ۔ اگلا واقعہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور عید نوروز۔ ایک مرتبہ منصور دوانقی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ عید نوروز کے دن دربار میں حاضر ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اس سے معذور رکھو۔ جب منصور کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو آپ نے فرمایا: میں نے اپنے نانا جناب رسول خدا کی احادیث کی جستجو کی تو مجھے اس عید کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ یہ عید فارسیوں کی ساتھ مخصوص ہے، اسلام نے اسے ختم کر دیا ہے، اور جسے اسلام مٹا دے ہم اسے دوبارہ زندہ کریں، یہ بات ناممکن ہے۔ منصور نے کہا: میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ اسلامی تہوار نہیں، ہم لشکری سیاست کی وجہ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس دن دربار میں ضرور تشریف لائیں۔ دربار لگا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور فوجی افسران منصور کو اس دن کی مبارکباد دیتے رہے اور اپنے تحفے تحائف پیش کرتے رہے۔ منصور کا ایک خادم تحائف لکھتا رہا۔ سب لوگوں نے کے بعد ایک بوڑھا شخص آئے اور امام علی مقام کو سلام کیا اور عرض کیا: میں غریب آدمی ہوں اور کسی طرح کا ہدیہ پیش کرنے سے عاجز ہوں۔ میں اپنی طرف سے یہ 3 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اشعار میرے دادا نے آپ کے دادا حسین کے مرثیے میں لکھے تھے۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے: مجھے تعجب ہے کہ صیقل شدہ تلوار نے آپ کو اپنے گھیرے میں کیسے لے لیا، جبکہ غبار مظلومیت نے چاروں طرف سے آپ کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور مجھے تعجب ہے کہ تیر آپ کے تنے نازنین میں کیسے پیوست ہو گئے، جبکہ مخدرات عصمت رو رو کر اپنے جد نامدار رسول خدا کو پکار رہی تھیں، اور آپ کی بزرگواری اور جلال کے سامنے تیر درہم برہم کیوں نہ ہوئے اور کس طرح سے آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ شعر سن کر فرمایا: میں نے تمہارا ہدیہ قبول کیا، اللہ تمہیں برکت دے۔ امام موسیٰ کاظم نے منصور کے خادم سے کہا: منصور سے جا کر کہو کہ یہ تحفے اور ہدایہ کیا کرو گے؟ منصور نے جواب دیا: یہ تمام تحفے اور ہدایہ آپ کے ہیں، آپ جہاں چاہیں انہیں صرف کر دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بوڑھے شخص سے کہا: تم یہ تمام ہدیے سمیٹ لو اور میری طرف سے انہیں قبول کرو۔ ریفرنس مناقب شہر عاشور، جلد 4، صفحہ 319۔
ایک مومن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا میں انتہائی نادار شخص ہوں، آپ مجھے 100 درہم عنایت فرمائیے تاکہ اس سے میں اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو تمہیں 10 گنا زیادہ دوں گا، ورنہ تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں عنایت کروں گا۔ مومن نے کہا، اچھا آپ اپنا سوال بیان کیجئے اور میں اس کے صحیح جواب کے لیے اللہ سے مدد کی درخواست کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم نے جو کچھ مانگنا ہے مانگو، تمہاری ہر درخواست پوری کی جائے گی، تو اس صورت میں تم کیا مانگنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر مومن نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں دین میں تقیہ اور برادران ایمانی کے ادائے حقوق کی توفیق کے لیے درخواست کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری محبت و ولایت کی درخواست کیوں نہ کی؟ مومن نے کہا، جو نعمت مجھے اللہ نے پہلے سے ہی عطا کی ہے اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس چیز سے محروم ہوں اس کی درخواست کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ پھر آپ نے اسے 2000 درہم عطا کیے اور ارشاد فرمایا، تم اس رقم سے مازو خریدنا، تمہیں نفع حاصل ہوگا۔ حاشیے میں ہے کہ مازو ایک مشہور پھل ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، تم اپنی نجات کے لیے دلیل و برہان دو۔ وہ کہے گا، خدایا تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے فراخ رزق عطا کیا، میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ اس دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا انسان ایمان کے لحاظ سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ کشادہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، جواد یعنی سخی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری بات کے 2 پہلو ہیں، اگر تم مخلوق کے کسی سخی کا پوچھنا چاہتے ہو تو وہ شخص سخی ہے جو اللہ کے فرائض ادا کرے، اور اگر تم خالق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ جواد ہے، چاہے وہ عطا کرے پھر بھی جواد ہے اور محروم رکھے تو وہ پھر بھی جواد ہے، کیونکہ وہ تجھے جو کچھ عطا کرتا ہے وہ تیرا استحقاق نہیں ہوتا، اور تجھے جس سے محروم رکھتا ہے وہ بھی تیرا استحقاق نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سخی خوش اخلاق اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ سے نہیں نکالے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور اوصیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب سخی تھے، اور اس وقت کوئی شخص صالحین میں سے شمار نہیں ہو سکتا جب تک وہ سخی نہ ہو۔ میرے والد محترم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات تک مجھے سخاوت کا حکم دیتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کرے اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرے تو قیامت کے روز اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حاضرین مجلس میں سے ایک سے کہا، کیا میں تجھے ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جو تجھے خدا کے قریب کر دے اور جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے تجھے دور کر دے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں آقا؟ تو آپ نے فرمایا، تم سخاوت کو اپناؤ۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ایک مخلوق پیدا کی ہے جنہیں اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان افراد کو اہل احسان اور بھلائی کا منبع بنایا، اور یہ لوگ لوگوں کے مرجع و ماوا ہیں۔ لوگ اپنی حاجات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنی سخاوت سے لوگوں کو از سر نو اسی طرح سے زندگی دیتے ہیں جیسا کہ بارش سے خشک اور بنجر زمین کو حیات نو ملتی ہے۔ ایسے لوگ واقعی مومن ہیں اور قیامت کے روز یہ لوگ امن حاصل کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا سخاوت کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، فراخی و تنگ دستی دونوں حالتوں میں بخشش کرنا سخاوت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں میں ڈوبا ہوا نوجوان سخی اللہ کو بوڑھے بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں نیکی اور احسان والے جو لوگ اس دنیا میں نیکی اور احسان والے ہیں آخرت میں بھی وہی صاحب احسان ہوں گے. انہیں کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں, تم جنہیں چاہو انہیں اپنی نیکیاں دے دو. وضاحت یہ ہے کہ اس باب کے جملہ احادیث فروع کافی جلد 4 سے ماخوذ ہیں. عزیز سامعین, اس مقام پہ الحمدللہ ریڈنگ کا یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب سوم کے واقعات کو پیش کیا جائے گا, جس کا عنوان ہے مذمت بخل. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.